کہا منظور تھا ہم کو وطن سے دور جاتے ہم. کہا منظور تھا ہم کو وطن سے دور جاتے ہم, مگر حالات ہجرت کے لیے مجبور کرتے ہیں. کیا سچی بات ہے. اس خوبصورت شعر کے ساتھ آپ کو پیرس سے سیدھے انگلینڈ لیے چلتا ہوں. چلیے جناب. اور گزارش کرتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے, حالانکہ ابھی ان کا مقام نہیں ہے, میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں تو ہر شخص خود میں مکمل ہے, لیکن چلیے تھوڑا سا ذائقہ تبدیل کرتے ہیں. اس شخصیت کو میں مدعو کرنا چاہتا ہوں جس نے انگریزوں کے ملک میں رہنے کے باوجود ہندوستانی تہذیب کے چراغوں کو اپنے خون جگر سے روشن کر رکھا ہے. ان کے والد محترم کو اگر شہنشاہ عقلی میں غزل کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. تقریباً 70-75 کتابوں کے مصنف ان کے والد صاحب تھے. اردو ادب کے روشن مینار تھے, اور وہی وراثت ہمارے بڑے بھائی پرویز مظفر صاحب سنبھالے ہوئے ہیں. لیکن اس وراثت میں ان کی شعری ریاضت بھی شامل ہے. انگلینڈ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود, اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود, وہ غزل اور نظم کے بہت ہی بے پناہ لہجے کے شاعر ہیں. اور وہاں جتنی ادبی محفلیں ہوتی ہیں ان کے روح رواں ہیں. میں نے ان کو کئی بار سنا ہے, کیونکہ ہمارے ضلع میں ان کی پیدائش بھی ہوئی تھی مظفر نگر میں, اور آن لائن مشاہدے میں تو آج بہت دنوں بعد ان سے ملاقات میری ہوئی ہے. لیکن میں نے جب بھی سنا ہے ان کو, میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا کلام ایک باشعور ذہن اور صحت مند فکر کی عکاسی کرتا ہے, جس میں غم جانا سے لے کر غم دورہ تک غزل کا ہر رنگ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے. سادگی, سلاست, بلند خیالی اور شعر کو ایک اچھوتے اور باوقار انداز میں کہنے کے فن سے وہ بخوبی واقف ہے. میں انہی کے والد محترم کے ایک شعر کے ساتھ انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں کہ خسارہ بھی بہت ہے دوستوں سے دور رہنے میں. ڈاکٹر ساگر ترپاٹھی صاحب, آپ کو تو یاد ہوگا یہ شعر, پوری دنیا میں ان کا یہ شعر مشہور ہے, اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ خسارہ بھی بہت ہے دوستوں سے دور رہنے میں, مگر ایک فائدہ ہے پیٹھ میں خنجر نہیں آتا. گزارش کر رہا ہوں اپنے بڑے بھائی محترم پرویز مظفر صاحب سے تشریف لائیں اور اس محفل کا وقار بلند کریں. ریاض ساگر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تو ذرے کو آفتاب بنا دیا آپ نے, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں رابطہ کمیٹی کے تمام ممبران کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے محترم میں موجود نہیں تو معذرت چاہتا ہوں. عرض کیا ہے, دل کے لیے نئے ستم, دل کے لیے نئے ستم ایجاد کر کے ہم دل کے لیے نئے ستم ایجاد کر کے ہم بیٹھے ہیں اپنے دل کو برباد کر کے. ہم بیٹھے ہیں اپنے دل کو برباد کر کے ہم, اور اچھا ہوا کہ آپ نے موقع نہیں دیا. اچھا ہوا کہ آپ نے موقع نہیں دیا, شرمندہ ہونے والے تھے فریاد کر کے ہم. شرمندہ ہونے والے تھے فریاد کر کے ہم, اور دوبارہ سج رہی ہے خیالوں میں انجمن. دوبارہ سج رہی ہے خیالوں میں انجمن, ایک شہر پھر اجاڑیں گے آباد کر کے ہم. دوبارہ سج رہی ہے خیالوں میں, دوبارہ سج رہی ہے خیالوں میں انجمن, ایک شہر پھر اجاڑیں گے آباد کر کے ہم. پھر اجاڑیں گے آباد کر کے ہم. اور نقش پا آپ کا احسان لیے بیٹھے ہیں, نقش پا آپ کا احسان لیے بیٹھے ہیں, ہم بھی مدت سے ایک ارمان لیے بیٹھے ہیں. ہم بھی مدت سے ایک ارمان لیے بیٹھے ہیں, اور ہے خبر گرم کہ اس راہ سے وہ گزریں گے. ہے خبر گرم کہ اس راہ سے وہ گزریں گے, سینکڑوں لوگ
सैकड़ों लोग दिलो जान लिए बैठे। हाँ क्या बात है, शेख वाह, अगर वाह। गर्म के इस राह से वो गुजरेंगे, सैकड़ों वाह। लोग दिलो दिलो जान लिए बैठे हैं। हैं। सैकड़ों लोग दिलो जान लिए बैठे हैं और 4 जख्मों की नुमाइश में लगे रहते हो। वाह 4 जख्मों की नुमाइश में लगे रहते हो, हमको देखो कि गुलिस्तान लिए बैठे हैं। वाह वाह हमको देखो कि गुलिस्तान लिए बैठे हैं और सर उठाने पे वहां मार दिया जाता है। हम हथेली वाह वाह सर जान उठाने लिए। पे वहां मार दिया जाता है। हम हथेली पे जहां जान लिए बैठे हैं। हाँ वाह हम वाह हथेली पे जहां जान लिए बैठे हैं। वाह और इस तरफ मोहर लगा दी है लबों पर उसने, और परवेज जी इस तरफ मोहर लगा दी है लबों पर उसने, और परवेज जी दीवान लिए बैठे हैं। क्या क्या बात है। कहना